وہ میرے انسٹاگرام کے اوپر اس وقت جائیں جو میں نے ویڈیو لگائی ہوئی میرے انسٹاگرام پہ ساحل الدین کا، آپ کو وہ ویڈیو دیکھیں، ایگزیکٹ سیم کیس ہوا تھا، بلکہ اس کا 1% کیا تھا یہودیوں نے اس وقت مسلمان لڑکی کے ساتھ. ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اپنے سڑک کے اوپر، فٹ پاتھ کے اوپر، اس کا ابایا جو ہے نا وہ کپڑا جو ہے نا وہ نیچے سرک رہا تھا، تو پیچھے سے ایک یہودی اپنی دکان سے باہر آیا اور اس نے مذاق کرتے ہوئے اس لڑکی کے ابایا کو زمین پہ کیل سے ٹھوک دیا. جب وہ لڑکی کھڑی ہوئی تو اس کا ابایا اتر گیا اور انہوں نے وہاں پہ کہہ کے لگائے اور مذاق اڑایا. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ریلی نکالی، کوئی پروٹیسٹ کیا، کوئی ڈپلومیٹک ٹائز کیے، یا ان کی ایمبیسڈر کو باہر نکال دیا، یا یہودیوں کو کہا نکل جاؤ یہاں سے، میرے مدینہ میں نہ رہنا. کین یو امیجن ہم کس سطح کے اوپر جا کے سوچنا شروع ہو گئے ہیں. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی کام کیا، اور یہ خود سیرہ میں پڑھیں کہ اس ایک بچی کے حجاب اترنے کے اوپر، خالی حجاب اترنے کے اوپر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا اس کے اوپر. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کیولری آرڈر کی اور پوری فوج بنو نذیر کے دروازے پہ پہنچ گئی. اور جب پوری فوج پہنچی تو بنو نذیر اپنے قلعے کے اندر جو ہے نا وہ چھپ گئے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چونکہ چھپ گئے تھے، ان کا قلعہ کیسل واز ویری بگ، مسلمس کو ناٹ انٹر دا کیسل، تو یہ پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ باہر انتظار کرتے رہے. اتنا انتظار کیا انہوں نے کہ یہ کبھی تو باہر آئیں گے نا، کبھی تو ان کا کھانا ختم ہوگا. بٹ دیز جیوز ور ناٹ کمنگ آؤٹ. سو دا فرسٹ ٹائم اینڈ دا لاسٹ ٹائم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ، جو کہ مسلمانوں کو منع ہے نا کہ پودے اور درخت اور فصلیں نہیں جلانی، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دے دیا کہ ان کی فصلیں جلا دو باہر سے. وہ تو کیسل کے باہر تھی. جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فصلیں جلائیں تب یہودیوں کو لالے پڑ گئے کہ اب تو ہم بھوکے مر جائیں گے. That's when they came out. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب you cannot enter this certain diameter. اور بنو نذیر پھر خیبر کی طرف ٹریول کر گیا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی بندہ یہاں پہ بچے گا نہیں. No man should be remaining in this land. What I'm trying to tell you is very simple. جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کسی بھی موقع کے اوپر جب بھی کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ جہاں پہ کوئی ایک انسان، میں مسلمان نہیں بول رہا ہوں، کوئی ایک انسان آواز لگائے گا، اسلام کا بیسک فلسفہ ہے، کوئی بھی انسان آواز لگائے گا جو حلف الفضول کے اوپر سے ہمیں پوری کی پوری ڈسکرپشن ملتی ہے کہ جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو تمام مسلمان، ایک غیر مسلم انسان کے پیچھے بھی تمام مسلمان اس کو بچانے کے لیے جائیں گے. میں آپ کو آسان کی مثال دیتا ہوں. میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کہ فلسطین کا سلوشن روس کے پاس ہے. رشیا کے ساتھ یہی کیس ہو رہا تھا. رشیا واز بینگ ڈومینیٹڈ بائی امریکہ بیکاز آف whatever was going on inside. انارکی پھیلی ہوئی تھی. تو روس نے کیا کیا؟ روس نے کہا کہ ہم اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دیتے ہیں، ہم اگلے 15 سال کے اندر امریکہ کو فتح کر لیں گے. اور انہوں نے پراپر کیمپس بنائے روس میں. میں کوئی مسلمانوں کے ایکسٹریمزم کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے اگر یہ صومالیہ کی مثال دینی تو آپ نے سمجھے میں کوئی پتہ نہیں کون سا کوئی طالبان ٹائپ بندہ ہوں. یہ اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے. اگر آپ نے بڑی گیم کھیلنی ہے تو روس نے کر کے دکھایا. انہوں نے 15 سال کے اندر اپنے بچے تیار کیے جن کو انہوں نے پراپر ٹریننگ دی کہ سوچتے کیسے ہیں، ریشنلائز کیسے کرتے ہیں چیزوں کو، ایموشنل فلری نہیں کرنی بھائی، جذباتی نہیں ہونا، نظریاتی ہونا ہے. اور اپنے مدر رشیا کا کانسیپٹ انہوں نے انسٹل کروایا. اور اس کولڈ وار کو روس نے پھر اس لیول تک لے گیا کہ امریکہ کے اندر ہر تیسرے انسٹیٹیوشن کے اندر ایک رشین اسپائی بیٹھا ہوا تھا. اسٹریٹجی وہی ہے ہمارا، ٹیکنیک وہی ہونی چاہیے. ہمارا مقصد جو ہے نا وہ ایک یونٹی آف امہ ہونی ضروری ہے. یونٹی آف امہ کے پیچھے ٹیکنیک یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تیار کریں کہ کسی جگہ پہ کوئی نقصان ہو رہا ہے نا تو ذمہ دار تو ہے. دیر از نو وے کہ تو اسپیچ اور پروٹیسٹ کرنے والا ہے. آپ سوچیں ذرا بنو نذیر کا واقعہ ہوا ہے، صحابہ جا کے پلیک کارڈ لے کے ڈوڈو کے اوپر کھڑے ہوئے تھے کہ ہماری بچی کے ساتھ یہ ہوا ہے. سوچیں یہ کون سی دنیا سے اٹھا کے لے کے آئے یہ پروٹیسٹ کرنا، اور یہ کیا ہے؟ زیادہ ایٹ لیسٹ بائیکاٹ تو کر دو، ایٹ لیسٹ یہ فائنینشیل کٹ آف کر دیں گے ہم اس کو. نہیں، وہ نہیں کرنا. انہوں نے ریلیاں نکالیں گے بس، یا بائک پہ کھڑے ہو کے اسپیچ دے دیں گے، یا یو این میں چلے جائیں گے. یو این تو کب سے بیچاری یو این پچھلے 1967 سے رو کے دہائیاں دے رہے ہیں 170 ملک یو این کے کہ اس کے اوپر بین لگاؤ اسرائیل کے اوپر. نہیں لگتا کیونکہ امریکہ ویٹو کر دیتا ہے. یہ کون ڈرامہ ہمارے سامنے کر رہے ہیں کہ یو این میں جائیں گے. یو این میں عمران خان نے آواز اٹھائی ہے. Are you trying to make a fool out of us? You're disrespecting my intelligence by talking about this. We know کہ UN کے اندر سے حل نہیں ہے because UN کے اندر 5 میں سے 1 ویٹو ہر دفعہ اسرائیل کو مل جاتا ہے. جتنی مرضی بڑی لڑائیاں کرتا ہے اوباما بینجامن نیتنیاہو کے ساتھ، پھر بھی ویٹو کر دیتا ہے. $300 ملین کے اپاچی بھیج دیتا ہے. سارے کے سارے باؤنڈ میڈ ان USA کے پڑے ہوئے اسرائیل. So
there is a bigger game that we have to win. اور نبی اسلام بھی یہی کہتے رہے ہیں کہ بگر گیم کھیلنی ہے آپ نے. اور جو اگلی اڑان ملنی ہے, آپ سمجھیں صلاح الدین ایوبی ماں کے پیٹ سے صلاح الدین ایوبی بن کے جرنیل پیدا ہوا تھا. یہ سرکمسٹینسز تھے, قوم کے اوپر ایک سرکمسٹینسز تھے جس کی آؤٹ پٹ تھا صلاح الدین ایوبی. ہمارے وہ سرکمسٹینسز ہم ریئلائز نہیں کر رہے ہیں بیکاز وی آر ٹو اسٹک انٹو. اگر میرا گھر پہ تو آگ نہیں لگی ہوئی, خیر ہے, اب تو تمہارے فلسطینی ہو یا پاکستانی ہو کیا فرق پڑتا, میرے بھی بچے تو سیف ہے نا. یہ معاملات جو ہے نا اپنی ایک ریئیکشنری آؤٹ پٹ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, جب انسان سیلفش ہوئے ایک سیلف لیسنس کی فریاد آ گئی اندر سے, نیچرل کیمسٹری آواز دیتی ہے کہ سیلف لیس لوگ کتنے ہیں. اتنی بڑی اندر کی جو فطرہ ہے نا ہماری چیختی ہے. تو جتنا بھی سیلفش ہو جائے گا مسلمان, ایک دم بام بن کے پھٹے گی یہ چیز, بیکاز ہر ایک کا نقصان کرنے والے اکٹھے ہو جائیں. ہر ایک کا نقصان کرتا ہے نا سیلفش, سوائے اپنے. تو جیسے ہی وہ بام پھٹے گا اس میں سے صلاح الدین ایوبی نکلتے ہیں. I am just trying to tell you کہ وہ 500 سال بعد نکالنے کی بجائے ابھی نکالیں. وہ میری 500 سال عمر نہیں ہے, میں نے اس سے پہلے قبر میں فرائی ہو رہا ہوں کہ تو نے خود کیوں نہیں کچھ کیا تھا. آسان سی مثال دیتا ہوں آپ کو, تو یہ نہ سمجھے کہ ہم بھی تو لیکچر ہی دے رہے ہیں نا خالی. ڈاکٹر اسرار کی نا مجھے ایک بات کبھی بھی نہیں بھولتی. مائی فرینڈ واز ٹیلنگ می ٹوڈے, میں ان سے ابھی مشورہ لے رہا تھا کہ کس طریقے سے نا وٹ کین وی ڈو. سلمان واجد صاحب ہی سیڈ کہ ڈاکٹر اسرار کی وہ بات یاد کر کہ جب انہوں نے کہا تھا نا کہ میرے پاس کوئی فالوور نہیں ہے, 1000 گنتی کے 1000-2000 بندے ہیں, مگر یہ وہ بیج ہیں کہ شاید کسی ٹائم پانی لگے ان کو تو یہ بھی درخت تناور درخت بنے. آسان سی بات بتا رہا ہوں, ایک کچی چمگادڑ کھائی تھی نا ایک چائنیز نے. پوری دنیا اس وقت کرونا میں بیٹھی گھروں میں چھپی ہوئی ہے, کروڑوں لوگ مر گئے. ایک کچی چمگادڑ ایک چائنیز نے گھر میں بیٹھ کے کھا لی. اتنا بڑا افیکٹ کر سکتا ہے کہ انسان اگر ایک وقت چنگاری کریٹ ہو جائے نا, مسلمانوں کے اندر ایک چنگاری کریٹ ہو جائے تو جنگل میں آگ لگتی ٹائم لگتا ہے, مگر وہ چنگاری کریٹ کرنے کا مسئلہ ہے. That is my son, اس کا نام شافعی محمد ہے, میرا بیٹا. اگر میں نے اس کو پریپیئر نہیں کرنا کہ بیٹا اگر تو اپنی سوچنے کے لیے دنیا میں آ رہا ہے تو میں دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں فرائی ہو رہا ہوں اگر تو نے اپنا سوچا, کیونکہ تیرا سوال میرے سے ہونا ہے. So you need to be a selfless human being. دنیا میں کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, you will be the first man there. You're not going to be like, oh وہاں پہ مسئلہ ہو رہا ہے آوازیں لگاؤں. No, you'll be the first man there. راستے میں مر جائے گا, خیر ہے, مر جائیں. یہ تو 30-40 سال 50 سال بعد کسی اسپتال میں تمہیں مرنا ہی مرنا ہے. اس کے بعد جو تیری 500 سال کی 5 لاکھ سال کی جو پٹائی ہونی ہے نا فرشتوں کے ہاتھوں دوزخ میں, وہ اصل میں مسئلہ ہے. کہ جس بندے کو آخرت کلیئر ہو جاتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار اب بھی نہیں مرنا, زیادہ سے زیادہ آگے جا کے مر جانا ہے. وہاں پہ کینسر سے مروں گا یا کورونا سے یا پولیو سے مروں گا یا whatever ڈیزیز ہے, لنگ کینسر ہوگا, نہیں تو میرا اسکن کینسر, آئی ڈونٹ نو, کہیں نہ کسی بیماری سے تو میں نے مرنا ہے. میں اگر کچھ نہ کر کے مرا وہ مسئلہ ہے, جلدی مرا یا دیر سے مرا اس میں مسئلہ ہے ہی نہیں. مسلمان یہ فلسفہ آتا نہیں ہے. ہر پاکستانی, انڈین, بنگالی, انڈونیشین ماں, عربی ماں اپنے بچے کی لمبی زندگی کی دعائیں مانگ رہی کہ میرے بچے لمبی 500 سال میرے بچے زندہ رہے. یہ ہے ایک سیلفش سائیکالوجی کا انڈیکیٹر. مطلب 70 سال کے بعد وہ اس قابل نہیں رہے گا کہ وہ خود چل سکے, اس کو کوئی نہ کوئی اسٹریچر پہ اٹھائے یا کوئی بیساکھی پہ چل رہا ہوگا. ایسی دعائیں مانگی جاتی ہیں ہمارے بارے میں کہ تو لاغر مرے, تو اتنا ہو کہ ساری دنیا کا محتاج ہو, تو باتھ روم بھی نہ جا سکے. یہ دعائیں مانگتے ہیں ہمارے ماں باپ ہمارے کہ 200 سال زندہ رہے. ان کو سائنس ہی نہیں پتا کہ 80 سال کے بعد تو تم دنیا میں بوجھو, اپنے اوپر ہی بوجھو, مرنے کی دعائیں کیا کرو گے. مگر نہیں, ہم نے لمبی زندگی کی خواہشیں کی ہوئی ہیں. اس وجہ سے یہ دیکھیں سائیکالوجی کا انڈیکیٹر کتنا زبردست نظر آتا ہے کہ وی آر سو گریڈی فار دس ورلڈ. نبی علیہ السلام نے کہا نا وہن کی طرح تمہاری اندر وہن نہ آئے تو تم بچ جاؤ گے. وہن آ گیا تو تمہارے کھانے کی طرح دسترخوان پہ پیش کی جاؤ گے. فلسطین کی بچی دیکھے دسترخوان پہ پیش ہو رہی. کیوں وہن آ گیا؟ وہن کیا ہے؟ دنیا سے محبت ہے ہمیں. نبی علیہ السلام نے کہا ان کو وہن آ جائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگ میری امت ایسے پیش ہوگی جیسے دسترخوان پہ کھانا پیش ہوتا ہے. اور دسترخوان پہ کھانا کیا مطلب ہے؟ وہ کھانا واپس لڑائی نہیں کرتا, جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں تو ریئیکشن نہیں دیتا, بس وہ پڑا ہوا ہے, آپ کھائیں اس کو, جو مرضی کریں اس کے ساتھ. نبی علیہ السلام کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے کہا نہیں, اس سے بہت زیادہ جتنے تم ہو. تو پھر کیا ہوگا یا رسول